السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما، آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف سب کچھ کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے ہجرت کے بعد کفار قریش کی شرانگیزیاں۔ عنوان کا مفہوم واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد مکہ کے کفار مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انصاریوں کو، مہاجرین کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اپنائیں۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک پس منظر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے کیسے نکل کے آئے۔ حالات یہ تھے کہ صحابہ کرام جو ہجرت کیے تو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، اتنا ظلم اور ستم ہوا کہ وہاں سے نکلنا پڑا، ورنہ مکہ سے نہ نکلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری موقع پہ کہا تھا کہ اگر اہل مکہ نہ نکالتے تو میں نہ جاتا۔ گویا کہ نکلنے والے جو تھے اپنے نکلنے پر راضی نہیں تھے، لیکن مجبور کیا گیا۔ اور کفار مکہ بھی نہیں چاہتے تھے یہاں نکل کے جائیں، وہ چاہتے تھے کہ یہیں رہیں، یہیں ظلم و ستم ہو ان پر، ان کو ہم ستائیں، ماریں، پیٹیں۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بحفاظت نکل گئے۔ تو ایسی حالت میں ان کا پھڑپھڑانا، بے چین ہو جانا، یہ فطری چیز تھی۔
ان کی تدبیریں جو تھی سب ناکام ہو چکی تھی. جتنی کوششیں انہوں نے کرنا تھا کر لی تھی، لیکن کوئی کام نہ آئی. وہ آخری میٹنگ شاید آپ کو یاد ہو کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، اسی دن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر کے مشورہ کر رہے ہیں، اور ادھر دارالندوہ میں ان لوگوں کا جو پارلیمنٹ تھا کفار مکہ کا دارالندوہ، یہاں ایک الگ میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی. شاید موضوع بھی یاد رہا ہو کہ دو میٹنگ ہو رہی تھی ایک ہی وقت میں، دونوں کا مقصد الگ الگ تھا. ایک اسلام کو بچانے والے تھے، ایک اسلام کو برباد کرنے والے تھے. تو اس دن جو میٹنگ ہو رہی تھی دارالندوہ میں کفار کے پارلیمنٹ میں، اس میں ہر قبیلے کے سرکردہ لوگ شریک ہوئے تھے، اور ایک اجنبی شخص تھا، نجدی شیخ کہا جاتا ہے. تو وہاں ہر ایک کی انٹری نہیں ہو رہی تھی، پہچان کر کے آؤ، یہ فلاں ہے، ان کو اندر آنے دو. تو آخر میں ایک بوڑھے شخص تھے، وہ بھی انٹری کرنا چاہے، ان کو روکا گیا، پوچھا گیا، بتایا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. حقیقت میں وہ کون تھا وہ شیطان تھا. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ایک اہم معاملے پر میٹنگ ہونے والی تم لوگ کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شریک ہو کے ہو سکتا ہے کوئی مشورہ دوں. لیکن ایسا اس نے پھرایا، لوگوں کے دماغ کو بنایا، ذہن کو، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسی کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی. کوئی تدبیر پیش کرتا تو اس کا ہاں یا نہیں اس کی جانب سے ہوتا تھا. چنانچہ ایک نے یہ تدبیر پیش کی کہ ان کو ضلع بدر کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کر دیا جائے. یہ تجویز آئی تو اسی نے کہا کہ نہیں، اگر اس پر عمل کر لو گے تو یہاں سے نکل کے جائیں گے آزادی کے ساتھ یہ، اور جا کر کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر کے طاقت بنا کر کے تم پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ایسی غلطی مت کرنا. پھر ایک دوسری تجویز آئی کہ ان کو قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ بھی مت کرنا، ورنہ اس کے ماننے والے جو ہیں ان کو پتہ ہو جائے گا کہاں آپ نے نظر بند کیا ہے، وہ نکال کے لے کے چلے جائیں گے. آخر میں ابو جہل نے جو تدبیر پیش کی وہ یہ کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان طاقتور شریک ہو، اور سب لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے صبح تو ان کو قتل کر دے، سب ایک ساتھ وار کریں، تاکہ خون بڑھ جائے. کسی ایک قبیلے کا نام نہ آئے کہ فلاں قبیلے والے نے قتل کیا، اور محمد کے قبیلے والے ان سے بدلہ لے لیں. جب تمام ہی لوگ رہیں گے تو کس سے بدلہ لینے جائیں گے؟ آخر میں یہ ہوگا بھائی فدیہ دے دو، ہم فدیہ دے دیں گے. یہ تجویز پاس ہوئی تھی. اب سوچو، تجویز یہ تھی کہ یہیں ختم کرنا ہے، جانے نہیں دینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہی کے درمیان سے نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے تھے وہاں سے؟ ہاں جی، اور سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور انہی کے درمیان سے نکلے، مٹی کا ایک مٹھی بھر مٹی لیا اور ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے چلے گئے. ابھی معمولی چیز نہیں تھی، بہت بڑی شکست تھی. اور پھر اس کے بعد مسلمان مدینہ پہنچ گئے اور اپنی ریاست قائم کر لیے. ان تمام چیزوں کے بعد کفار قریش چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے. ہر جگہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی کہ ہم ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن سب کے سب نکل گئے.
اور باقاعدہ اب تو مہازارائی ہونے لگی، لوگوں نے ان کو پناہ دے دیا، ان کی ایک طاقت بننے جا رہی ہے۔ اب اگر کچھ نہیں کیا گیا تو آگے چل کر کے یہ واقعتاً ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ان کی شرنگیزی، ان کی فتنہ پروری اور ان کا جو ہے فتنہ، یہ ہونا، یہ فطری امر تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ چنانچہ انہوں نے انجام دینا شروع کیا، جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پناہ دیا پہلے ان کو دھمکی دو۔ ذرا یاد کرو، ابھی امریکہ فلاں فلاں پہ حملہ کیا، ابتدائی صورت ایسی ہے، دھمکی، اگر ان کو پناہ دو گے تو ہم حملہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ بالکل وہی معاملہ کفار مکہ نے کیا مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، دھمکی آمیز خط لکھا اور کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو، ہمارے گھرانے کے ایک فرد کو پناہ دے رکھا ہے، تو سن لو، یا تو تم اس سے قتال کرو، لڑائی کرو، یا ان کو وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم اپنی فوج کے ساتھ آئیں گے، وَلَنُصِيرَنَّ بِأَجْمَعِكُمْ، ہم اپنی پوری فوج کے ساتھ آئیں گے اور تمہارے جو لڑنے کے قابل لوگ ہیں ان کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں کو مباح قرار دے دیں گے، یعنی ان کو اپنے اس میں لے لیں گے۔ دھمکی آمیز خط مدینہ کے ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر پر تھے، ان کے پاس بھیجا گیا۔ جب یہ خط پہنچا تو لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی نے لوگوں کو جمع کیا، جو اس کے فکر کے لوگ تھے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، تو ان کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بھائی، معاملہ بہت گمبھیر ہے، مکہ کے لوگوں کی دھمکی ہے اور ہم لوگ بغیر مکہ کے رہ ہی نہیں سکتے، مکہ میں کعبہ ہے، سب کچھ وہاں ہے، لہذا ایک پاور اور طاقتور قوم کی جانب سے دھمکی مل رہی ہے، لہذا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کہیں وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے تو جو انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے مردوں کو یا جو لڑنے کے قابل ان کو قتل کر ڈالیں گے، تمہاری عورتوں کو ایسا ایسا کر ڈالیں گے، تو وہ ہو نہ جائے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ پوری تیاری ہونے لگی کہ مسلمان جتنے ہیں ان سے لڑنا ہے اور ان کو مدینے سے باہر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس طرح کی دھمکی آمیز خط آیا ہے اور یہاں کے لوگ غلطی کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد سمجھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ قریش کی دھمکی زیادہ اثر کر گئی تم کو، لیکن ذرا سوچو کہ تم کس سے لڑنے والے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں، چچا ہیں، تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ جو مسلمان ہیں، کیا تم ان کو مارو گے، ان کو قتل کرو گے؟ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تو جو عوام قسم کے لوگ تھے، سرکردہ لوگ نہیں تھے اور جمع کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام منتشر ہو گئے کہ بھائی چلو یہ سب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، محض اس بنیاد پر وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس خط کا جو رد عمل ہونے والا تھا اس کو معاملہ حل کر دیا، لوگ باز آ گئے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اب عبداللہ بن ابی یہ ایسا شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی وجہ سے، مدینہ آنے کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور اس لیے اس کے دل میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت، عداوت، بغض و حسد بھری رہتی تھی، اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کہاں سے موقع ملے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو نقصان پہنچایا جائے۔ وجہ یہ تھی، حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ یہ بدتمیزی کیا کرتا ہے، تو کہتے اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیجیے، واعف عنہ واصفح، آپ اس کو معاف کر دیجیے، درگزر سے کام لیجیے۔ بات ایسی ہے، اس کی تمام تر عداوت، نفرت، بغض و حسد کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس شخص کو اپنا بادشاہ بنائیں گے اور اس کے سر پر تاج رکھیں گے، اور تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا،
لیکن جب آپ آ گئے تو آپ کے سر پر نبوت کا تاج ہے، تو نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سر پر تاج نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے تمام لوگ آپ کی جانب متوجہ ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہی کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت چلی گئی، میری ریاست چلی گئی، میرا تاج چلا گیا، میں حاکم ہونے والا تھا، حکومت چھن گئی، اس لیے تمام تر معاملہ ہے۔ تو چنانچہ عبداللہ بن ابی اس معاملے کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھا، برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور اب دوسرا مرحلہ آیا، جب کسی قوم کو دھمکی دی جائے اور دھمکی میں کامیابی نہ ملے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب وہاں کے لوگوں میں پھوٹ ڈالو، پہلے دھمکی دو، باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تو اب کیا کرنا ہے؟ تلاش کرو کہ ان میں جو مخالفین قسم کے لوگ ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے ان کو تلاش کرو اور ان سے بات چیت کرو۔ چنانچہ کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو پکڑا اور جانا کہ اس کا معاملہ ایسا ایسا ہے، یہ دل میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کو حکومت کی لالچ ہے، وہ مل رہی تھی چلی گئی، لہذا اس کو پکڑ کے اپنا کام کرو۔ آپ ذرا دیکھو عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، مسلمانوں کو پہلے آپس میں لڑایا گیا، حملہ کیا گیا، لوگوں نے حملہ کیا، لیکن فتح اتنی آسان نہیں تھی جب تک کہ اندرونی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کہ اپنے ہی لوگ جو سیاسی اعتبار سے مخالف تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو بڑھاوا دیا گیا اور ان کو خود آمادہ کیا کہ تم آگے بڑھو، ہم اوپر سے حملہ کرتے تم نیچے سے حملہ کرو، یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں اب دوسرا طریقہ اپنایا جا رہا تھا، دوسری شرانگیزی یہ تھی کہ وہاں پھوٹ ڈالو، اس قوم کے اندر اختلاف پیدا کرو، اور جو ایسا ہے کہ ممکن ہے ہمارا کام کر سکے اس کو پکڑو، اس کو نوازو، اس سے گفتگو کرو۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کو پکڑا اور برابر اس سے مراسلات جاری رہے، پیغامات آتے جاتے رہے، سازشیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، لہذا اس کی سازشیں جتنی بھی ہوئی اللہ رب العالمین اس کو آشکارا کرتا چلا گیا، بتلاتا چلا گیا کہ یہاں اس سے خطائیں ہو رہی ہیں، یہاں یہ سازش چل رہا ہے، لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو کفار مکہ نے دوسری شرنگیزی یہ کی کہ اس قوم کے اندر اختلاف پیدا کر کے پھوٹ ڈالو، حکومت کرو جیسی پالیسی اپنا کر کے مسلمانوں کو، مدینہ کے لوگوں کو کمزور کرنا چاہا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ بات یہاں بھی نہیں بنی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی اور ان کے تمام تر شرانگیزیوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ تو اب ڈائریکٹ مسلمانوں کو دھمکیاں، ابھی تک معاملہ مسلمانوں کا نہیں تھا، ابھی جنہوں نے پناہ دیا تھا ان کو دھمکی دی جا رہی تھی، ابھی جنہوں نے پناہ دیا تو ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب معاملہ ڈائریکٹ مسلمانوں پر ہے۔ بھیجا اپنے قاصدوں کو اور کہلوایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے بچ بچا کے نکل گئے اور مدینے میں مامون ہو گئے، ایسا خیال بھی مت کرنا، ہم وہیں آ کر کے تمہارا وہیں پہ صفایا کریں گے۔ یہ دھمکی مکہ کے لوگوں کی جانب سے، کفار قریش کی جانب سے پہنچی، اور صرف دھمکی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس طرح کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ کفار کس طریقے سے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مکہ ہی میں رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں، لیکن کسی کے ذریعہ سے آپ کو ہلاک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جاگ کے رات کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے کہ اے کاش میرے صحابہ میں سے کوئی آج پہرا دیتا اور میں سو لیتا۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، کیوں؟ برابر اطلاعات مل رہی تھی کہ کفار کوشش کر رہے ہیں کہ وہیں پر نبی کو قتل کر دیا جائے، وہیں ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اطلاعات جب ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، جاگ کے رات گزارا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے نبی کو خطرہ ہے، لہذا ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سنی
کہ اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی آئے اور وہ پہرا دے تاکہ میں سو لوں۔ اتنے میں کہتی ہیں کہ کسی کے اسلحے کے چھنکنے کی آواز آئی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آدمی اسلحہ لے کر کے آ رہا ہے۔ جب قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من کون؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی میں سعد بن ابی وقاص ہوں، صحابی رسول۔ کہا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں تھا، لیکن یہ احساس پیدا ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں زندگی نہ گزار رہے ہوں، اس لیے میں نے سوچا چل کے آپ کا پہرا دوں تاکہ آپ اطمینان سے سو سکیں۔ صحابہ کرام کو نبی سے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی۔ آج دعویٰ بہت سارے لوگ کر لیں گے، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ ذرا دیکھو کہ نبی کا خیال آیا کہ کہیں نبی کو خطرہ نہ ہو، خوف کے عالم میں رات نہ بسر ہو رہی ہو، لہذا گھر سے نکل پڑے بلا بلائے، بلا اطلاع دیے آئے۔ اور جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا اللہ کے نبی احساس پیدا ہوا کہ کہیں شاید آپ کو خوف کے عالم میں آپ کو نیند نہ آ رہی ہو یا آپ جاگ کر رات گزار رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی اور دعائیں دینے کے بعد وہ پہرا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ تمہارا معاملہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ برابر پہرے داری چلتی رہی۔ مسلمان باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا داری کرتے، انصاریوں میں سے بھی، مہاجرین میں سے بھی، حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچا دیں جو آپ پر نازل کی گئیں، تبلیغ کر دیں ان باتوں کی جو آپ پر نازل کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث نازل کی گئی۔ صرف قرآن نہیں، قرآن تو ہے ہی ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، جب کوئی وحی ہوتی ہے تو اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن وحی ہے، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے کہ تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا ہے اور حدیث کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسول لوگوں کو تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، بتلا دیجئے وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ کیا نازل کی گئی؟ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں باتوں کی تلقین کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ پتہ یہ چلا تبلیغ انہی باتوں کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، قرآن اور حدیث کی تبلیغ نہیں کی، جو آپ کی جانب نازل کیا گیا اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر رسالت کا حق ادا ہو سکتا ہے تو قرآن و سنت کی تبلیغ سے ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک آدمی خوب تبلیغ کرے لیکن قرآن و سنت کی تبلیغ نہ کرے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ باتیں کہنے کے بعد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ دعوت لے کے اٹھیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیں گے، نقصان پہنچانا چاہیں گے، قتل کرنا چاہیں گے، تو اس کی پرواہ مت کیجیے گا، حق بات پہنچاتے رہیے، اس خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں پہنچاتے رہیے۔ اگر کوئی مخالف اٹھتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ آپ کو بچانے والا ہے۔ یہ نبی کے لیے حکم آیا ہے، لیکن آج بھی اگر سیدھی سچی بات لے کے آپ اٹھیں
دعوت حق کا لے کے اٹھیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو اپنے ہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے افراد مخالف ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، آپ کوئی اچھی بات، معمولی سی بات بتائیے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، رسم ہے یہ حدیث ہے، رسم چھوڑو حدیث پکڑو، تو اپنے گھر کے افراد آپ کو بولنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی تبلیغ کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں سے کہا یا ایھا الناس فانصرفوا منی، تم لوگ میری طرف سے چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام کرو، اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو یہ خطرہ اس وقت تک تھا جب تک قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ تیسری سرنگیزی، فتنہ پروری اور جو ہے فساد جو کفار قریش کی جانب سے ہو رہی تھی، وہ یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی، ہلاک کرنے کی، برباد کرنے کی ڈائریکٹ دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ اب ایک کوئی طاقتور ملک ہو، کوئی کنٹری ہو اور ہم کو ڈرائے کہ ایسا کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ہماری صحیح ریاست قائم نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں زندگی گزاری، لیکن جب اللہ رب العالمین نے واللہ یعصمک من الناس کی آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں جاؤ، اب پہرا کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ اور آج بھی جو شخص کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رہے، جس کی حفاظت اللہ کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ خود نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو پوری دنیا کے لوگ مل کے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لو کہ اگر پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، لو اجتمعت الامہ، پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اس بات کے لیے کہ ان ینفعک، کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دیں، لن ینفعک، تو تم کو بالکل ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچا دیں، آپ ایسے ہو جائیں، آپ ویسے ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی جانب سے ساری کوششیں رائگاں ہو جائیں گی، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا اور اگر سارے کے سارے لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں، کس کو نقصان پہنچانا ہے، لن یضروک، تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا نفع نقصان صرف اللہ رب العالمین، لہذا دعوت حقہ کی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ڈر اور خوف نہیں، جو ہوگا اللہ کی جانب سے ہوگا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ بچانے والا ہے، اور اگر ہلاک کرنا ہے مقصود ہوگا تو ان کی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے وہ شہادت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تیسری شرنگیزی تھی۔ ایک چوتھی تھی کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، کوئی مسلمان اگر مکہ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو وہ بند، کوئی مسلمان خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں گیا مکہ عمرے کی نیت سے، اور پہنچنے کے بعد چونکہ یہ ایک بڑے سردار تھے، گرچہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کا مقام و مرتبہ بحال تھا، ابھی وہاں پہنچے تو امیہ بن خلف جو ابھی کافر تھا، تو اس نے ان کی مہمانی کو قبول فرمایا کہ ہاں آپ ہمارے یہاں مہمان بن کے رہیں، وہ ان کا میزبان ہو۔ تو ایک وقت انہوں نے کہا کہ ذرا میرے لیے کوئی ایسا وقت تلاشیے جس میں خانہ کعبہ میں بھیڑ نہ ہو اور آسانی سے میں جا کے طواف کر لوں۔
تو مہمان کے اعتبار سے اس نے یہ کوشش کیا کہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ عرب کتنا بھی خراب تھے لیکن ان کے یہاں مہمان نوازی ایک دم اعلیٰ قسم کی تھی۔ وہ ان کی گویا کہ ایک طرح سے ان کی غیرت کو للکارنے والی چیز کہ مہمان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ دوپہر کا وقت تراشے، متعین کی دوپہر وقت چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں رہے گا، آپ آسانی سے طواف کر کے چلے آئیں۔ نکلنے کے بعد جب پہنچے وہاں طواف کرنے کے لیے تو ابو جہل ملا۔ دیکھتے ہی اس نے امیہ بن خلف سے کہا یہ کون ہے، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام یہ۔ کہا اچھا، تطوف بالبیت آمنا، تم خانہ کعبہ کا طواف امن و امان سے کر کے چلے جاؤ گے، حالانکہ تم نے محمد ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہاری اس جرم کی وجہ سے تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ تو حضرت سعد بھی معمولی نہیں تھے، انہوں نے بھی جواب دیا، خوب جواب دیا۔ آخر میں کہا اگر تم مجھے خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے ہو تو سن لو، تم اس سے روکو گے اور ہم تم کو ایک ایسی چیز سے روک دیں گے جسے تمہیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ شام کے علاقے میں تم سفر کر کے تجارت کرنے جاتے ہو ہر سال، اور شام کے راستے میں مدینہ پڑتا ہے، تمہارے اس راستے کو ہم کاٹ دیں گے، تجارت نہیں کر سکتے، بھوکے مر جاؤ گے۔ چنانچہ ابو جہل باز آ گیا، اور اس کے بعد بہرحال یہ چوتھی سرنگ ایسی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنائی، لیکن اس میں بھی خیر نکلا۔ کہتے ہیں جب کوئی بیماری زیادہ ابھڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابھرنے کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک بیماری چھپی ہے صحیح طور پر علاج نہیں ہوتا، لیکن جب بیماری ایک دم واضح ہو جائے تو اس کا علاج صحیح طور پر ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ایک دم واضح ہو رہا ہے، ابھڑ رہا ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے انہی تمام بنیادوں کی وجہ سے آگے چل کر مسلمانوں کے لیے ایک اجازت دی، انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہ چند شرانگیزیاں کفار مکہ کی جانب سے ہوئی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور امن و امان کی زندگی گزارنے لگے، تو ان کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی کہ جو ہے ہمیں یہ لوگ امن و امان کی زندگی گزار لیں۔ بہرحال یہ واقعات ہمیں بہت سارے درس اور عبرت کی باتیں بتلاتے ہیں کہ ہم کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز ہے مسلمانوں کہ ہم کو اتحاد اس کو اپنائے رہنا چاہیے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے، اختلاف ہو جائے، ان کو بانٹ دیا جائے، وہ فرقے میں بڑھ جائیں، ان کی مسجدیں الگ ہو جائیں، ان کے مدرسے الگ ہو جائیں، ان کی دینی مجالس الگ ہو جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں گے تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کفار مکہ نے دوسری جو کوشش کی تھی وہ یہی کی تھی، اس قوم میں پھوٹ ڈال دو، ایسے لوگوں کو پکڑو جن کے جو کچھ مفادات ہیں، کچھ فائدہ حاصل کرنے والے تھے، نہیں ملا ہے، ان کو سہارا بناؤ، ان کو کچھ دے دلا کر کے پھوٹ ڈالو۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کو اسی لیے پھوٹ ڈالا گیا، اس کو اسی لیے وہ اسلام نہ قبول کیا، منافق ہو کے مرا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے ساتھ بھی ایسی ہی چال چل رہا ہو کہ آج امت دیکھو کتنے فرقوں میں بٹی ہے، کتنی جماعتوں میں بنی، اور فرقے تو چھوڑو، آج معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ایک ہی منہج کے ماننے والے، ایک ہی طریقے میں چلنے والے، ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے، ان میں بھی اختلاف ہے۔ ایک تنظیم، چاہے جو تنظیم، چاہے جس مسلک کے ماننے والے ہوں، ہر تنظیم کے اندر اختلاف پیدا کیا گیا کہ ابھی جب تو وہ تمام لوگ مل کر کے ایک منہج پر کام کر رہے تھے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اب یہ آپس میں لڑیں، اپنے معاملہ پہلے حل کریں، بعد میں قوم کو دیکھیں گے۔ دشمن کی چال۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ سامنے سے کوئی آئے نہ آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شیطان یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ڈال دے، غلط فہمی پیدا ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو، تاکہ بیٹھیں گے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، بیٹھو ہی نہیں۔
لہذا ایسی ایسی دعوت دو، ایسے ایسے اعلان کرو کہ امت میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں، باقاعدہ فتویٰ صادر ہوگا، تم ان سے ایسا نہ کرنا، تم ان سے مصافحہ نہ کرنا، تم ایسا کرو، یہ تمام چیزیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی طریقہ جو کفار قریش نے اپنایا تھا آج ہمارے ساتھ نہ اپنایا جا رہا ہو؟ تو کہنے کی بات یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، اللہ پر توکل ہونے چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، لیکن تدبیر کو بھی اپنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے بھائی، اللہ حوالے، یہ کیوں نہیں کرتے اللہ مالک؟ ایسا نہیں، آپ کرو پھر توکل کرو، تدبیر اپناؤ، محنت کرو، جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کام کرو، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دو۔ محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھلاتا کہ صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ بھروسہ کیے بیٹھے رہو، یہ نہیں سکھلاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے محنت کرو، ایک عبادت ہے، اور محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، یہ سکھلاتا ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں اگر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تدبیر نہ اپنا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پر آپ سے بڑھ کر کس کا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو ذرا دیکھیں، جب خطرات آئے، خدشات آئے، تو آپ نے پہرے داروں کو متعین کیا، خود راتیں جاگ کو گزار دی۔ کیوں؟ اس وجہ تدبیر ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ آ گیا تب سکون کی نیند آپ نے سوئی۔ یہ پیغام ہمارے یہ ہے کہ صرف جو ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسے اعتماد کر کے بیٹھنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے مسائل، اس کی طرف نہ جائے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ بلکہ محنت کیجیے، مزدوری کیجیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسے اعتماد کیجیے۔ اللہ رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ خالی بیٹھے رہنا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کماؤ، حلال کماؤ، اور اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ سے دعا ہے میں کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہی میں ہم تمام کے درمیان اتحاد پیدا فرما، محبت پیدا فرما، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی من اغیار کی سازشوں سے بچا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔